سفارش کرے گی، ایک ہے قرآن، ایک ہے روزہ۔ قیامت کے دن اللہ کے حضور میں یہ دونوں سفارش کریں گے۔ یعنی سفارش کا مطلب یہ ہے کہ اللہ سے جھگڑے کریں گے کہ اے اللہ ان کو تو جنت عطا فرما، جہنم سے خلاصی عطا فرما۔ یہ قرآن اتنی بڑی نعمت ہے کہ اللہ سے یہ قرآن جھگڑا کرے گا، اور یہ روزہ بھی اللہ سے جھگڑا کرے گا۔ اسی کی نسبت پر بیٹھنا ہے کہ قرآن پورا سال تو نہ سننا ہوتا ہے نہ پڑھنا ہوتا ہے، اب یہ سال میں ایک مہینہ اللہ نے عطا فرمایا، اس کی نسبت پر چند منٹ بیٹھنا اور چند منٹ سننا کہ کیا باتیں اللہ رب العزت بیان کرنا چاہتے ہیں۔ اللہ نے قرآن پہ میرے نام کیا خط بھیجا ہے، اللہ کا پیغام ہے۔ قرآن کیا ہے؟ اللہ کی طرف سے خط ہے۔ اب خط میں کیا بھیجا گیا ہے اس کے بارے میں مجھے پتا ہونا چاہیے کہ اللہ کی طرف سے خط میں میرے نام کیا چیز آئی ہے۔ تو اسی لیے ہمیں چاہیے کہ ہم یہ مجالس کو غنیمت جانے۔ انسان کی زندگی کا پتہ نہیں ہے۔ ایک جگہ پر ظہر میں اعلان ہوا کہ عصر میں نماز جنازہ ہوگی، تو وہ صاحب عصر میں پہنچے تو دو جنازے تھے۔ انہوں نے کہا ارے بھائی عصر میں تو ایک کا اعلان ہوا، ابھی تو دو جنازے۔ کہا جس نے اعلان کیا تھا اس کا بھی انتقال ہو گیا ہے، اس کی بھی نماز جنازہ ہو رہی ہے۔ کیا بات کہی؟ جس نے اعلان کیا تھا اس کا بھی انتقال ہوا ہے، دوسرا جنازہ اس کا ہے۔ تو ہمیں پتہ نہیں ہماری زندگی کب ختم ہو جائے گی۔ ایک ایک لمحہ، ابھی رمضان کی مبارک گھڑیاں نکڑوں پر چوراہوں پر ادھر ادھر گزرنے میں تو چلی جائے گی، وہی وقت یہاں دین کی باتیں سننے میں چند منٹ 20-25 منٹ اگر ہم بیٹھ جائیں گے تو یہی نجات کے لیے کافی ہے۔ اور قرآن یہ آئے گا، حدیث میں ہے، صحیح حدیث میں ہے، قرآن اللہ کے دربار میں حاضر ہوگا جب میرے اور آپ کے بارے میں جہنم کا اللہ کی طرف سے فیصلہ ہوگا۔ اگر ہم نے قرآن کی باتیں سنی ہوگی، قرآن پر عمل کیا ہوگا، یہ قرآن اللہ کے دربار میں آ کر کہے گا اے اللہ اس کو تو جہنم سے نکال کر جنت کا فیصلہ دے دے۔ اتنا بڑا عمل ہے، اور آج ہم اس کے بارے میں اس کو دل پر لیتے ہی ہیں۔ اللہ ہمیں سمجھنے کی توفیق رحمت فرمائے۔ آج ہم نے عمر مسجد میں ایک بات کہی، وہ ہم آپ سے بھی شیئر کرنا چاہتے ہیں۔ روزے کے سلسلے میں ایک صحیح حدیث ہماری نظر سے گزری۔ اللہ تعالیٰ امت مسلمہ کو اور ہم تمام کو روزہ رکھنے کی توفیق رحمت فرمائے، موت تک اس پر عمل کرنے کی توفیق رحمت فرمائے۔ علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ حدیث کے امام ہیں۔ صحیح اور ضعیف دو قسم کی حدیث ہوتی ہے، تو صحیح جتنی احادیث ہے علامہ البانی نے اس کو الگ نکالا ہے، تو علامہ البانی نے اس حدیث کو سلسلۃ الصحیحہ میں نقل کیا ہے۔ فرماتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج ہوئی، اللہ کے رسول سوئے ہوئے تھے، معراج ہوئی، اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ مجھے دو فرشتے لے گئے۔ اب مجھے لے کر چل رہے ہیں تو ایک پہاڑ آیا، پہاڑ پر مجھے کہا گیا چڑھو، اوپر چڑھو، چڑھو، چڑھو چڑھو۔ اللہ کے رسول چڑھتے گئے، چڑھتے گئے، چڑھتے گئے۔ جب اوپر گئے تو اوپر پہاڑ پر خندق بنی ہوئی تھی، تو اللہ کے رسول نے دیکھا کہ خندق ہے اور اس میں آگ ہے، خطرناک قسم کی آگ ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا یہ کیسی آگ ہے؟ کہا یہ جہنم کی آگ ہے، اور خطرناک ڈراؤنی آوازیں وہاں سے آ رہی ہے۔ اللہ کے رسول کو کہا گیا اور چڑھیے، اور چڑھیے۔ تو آج اللہ کے رسول نے دیکھا کہ چند لوگوں کو الٹا لٹکایا گیا ہے، الٹا، نیچے سے خطرناک دہکتی ہوئی آگ ہے اور اوپر سے چند لوگوں کو لٹکایا گیا ہے اور ان کے دونوں جبڑوں سے خون بہ رہا ہے۔ پیارے رسول نے پوچھا فرشتوں سے یہ کون لوگ ہیں؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ فرشتوں نے جواب دیا یہ آپ کی امت کے وہ لوگ ہیں جو روزہ رکھنے کی طاقت رکھنے کے باوجود، جسمانی صحت ہونے کے باوجود، عافیت اور تندرستی ہونے کے باوجود، ساری چیزیں ہونے کے باوجود انہوں نے روزہ نہیں رکھا ہے، تو اللہ نے ان کو یہ عذاب دیا۔ آج امت کا بڑا طبقہ روزے سے کیا ہے؟ محروم ہے، روزہ ہی نہیں رکھتے ہیں، مستورات کے تو عام رواج ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو روزہ رکھنے کی توفیق رحمت فرمائے۔ دیکھیے ہمیں آج جو باتیں آپ کے سامنے عرض کرنی ہے،
سورہ یوسف کے سلسلے میں اللہ تعالیٰ ہمیں جو باتیں کہی جائے گی اس دعا کے ساتھ ہم سورت کی ابتدا کرتے ہیں، اور ہم اپنے نوجوانوں سے گزارش کرتے ہیں کہ کوئی ٹیبل یہاں پر لایا جائے جس پر قرآن پہ رکھ دیا جائے، قرآن کا ترجمہ ہوگا 20-25 منٹ، پھر اس میں سے آیت کا ترجمہ ہوگا، کب تک یہاں پر قرآن ہاتھ پہ لے کر پڑھیں گے۔ تو سورہ یوسف اس دعا کے ساتھ آج ہم شروع کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ پوری سورت مکمل فرمائے اور اس کے اندر جو نصیحتیں اور جو عبرتیں ہوگی اللہ تعالیٰ اس پر عمل کرنے کی توفیق پر رحمت فرمائے۔ قرآن مجید میں 25 نبیوں کا تذکرہ ہے، کم و بیش کتنے نبیوں کا تذکرہ ہے؟ 25 نبیوں کا، لیکن کسی نبی کا قصہ، کسی نبی کا واقعہ اللہ رب العزت نے ترتیب سے بیان نہیں کیا ہے۔ کسی نبی کا کم و بیش 25 نبی کا تذکرہ قرآن مجید میں ہے، لیکن کسی نبی کا واقعہ بالترتیب اللہ رب العزت نے بیان نہیں کیا۔ ایک ٹکڑا ایک حصے میں، دوسرا ٹکڑا دوسرے پارے میں، تیسرا ٹکڑا تیسری سورت میں، فلاں ٹکڑا فلاں حصے میں، یعنی جہاں جو ضرورت پڑتی گئی وہاں پر اس نبی کا واقعہ تذکرہ بیان کیا اور اس سے جو نصیحت نکل رہی ہے وہاں اس کو بیان کیا۔ لیکن عجیب بات ہے کہ حضرت سیدنا یوسف علیہ نبینا علیہ السلام کا یہ پورا قصہ اللہ رب العزت نے ان کی پیدائش سے لے کر وفات تک بالترتیب بیان کیا ہے۔ پورا قصہ سورہ یوسف کو احسن القصص اللہ نے کہا قصوں میں سب سے بہترین قصہ ہے، پورا قصہ اللہ نے بالترتیب بیان کیا ہے۔ ایسا کسی نبی کا اللہ نے اس طریقے سے بیان نہیں کیا ہے۔ حضرت سیدنا یوسف علیہ نبینا علیہ السلام مفتی شفیع صاحب مفسر قرآن وہ فرماتے ہیں کہ کیوں بیان کیا اللہ نے اس طریقے سے، اور نبیوں کا حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام کا آپ نے نام سنا ہوگا، جلیل القدر نبی ہے، بڑے پیغمبروں میں سے ہے۔ ان کا تذکرہ 28ویں پارے تک چلتا ہے، پہلے پارے سے شروع ہوتا ہے، 28ویں پارے تک حضرت موسیٰ علیہ السلام چلتے ہیں۔ 2 پارے میں صرف تذکرہ نہیں ہے، 29-30 میں موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ بھی ہے، بلکہ 28ویں پارے تک ان کا تذکرہ ہے الگ الگ جگہوں پر، لیکن بالترتیب کہیں پر بھی موسیٰ علیہ السلام کا ادھر تھوڑا ادھر تھوڑا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کا تذکرہ بالترتیب ایک پارے کے اندر اللہ رب العزت نے بیان فرمایا ہے۔ مفسرین خصوصاً مفتی شفیع صاحب رحمہ اللہ مرحمت فرماتے ہیں اس کے اندر ایک وجہ تو یہ ہے کہ علماء نظام یہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو لوگوں کو یہ بتانا مقصود ہے کہ ہسٹری کیسی بیان کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ یہ کیوں اللہ نے بالترتیب بیان کیا ہے؟ یوسف علیہ السلام کا تذکرہ اللہ نے بالترتیب کیوں بیان کیا ہے؟ مفتی شفیع صاحب رحمہ اللہ مرحمتہ یہ بات لکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو یہ بات بتلانے مقصود ہے کہ ہسٹری اور تاریخ یہ بہت بڑا فن ہے۔ تاریخ ہسٹری یہ بہت بڑا فن ہے۔ اللہ لوگوں کو اور بندوں کو یہ بتلانا چاہتے ہیں کہ تاریخ کیسی بیان کی جاتی ہے، ہسٹری کیسی بیان کی جاتی ہے۔ اب کسی کی بات چلتی ہے تو اتنی تفصیل لوگ بیان کرتے ہیں کہ سامنے والے کنٹال جاتے ہیں، پریشان ہو جاتے ہیں، ارے وہ یہ کھاتے تھے اور یہ پیتے تھے، یہاں چپل پہنی پھر باہر نکلے پھر گاڑی میں بیٹھے پھر یہاں چلے اور وہ کرے، تو اتنی تفصیل ہو جاتی ہے کہ سامنے والے کنٹال جاتے ہیں، اور کبھی کبھار اتنا اختصار ہو جاتا ہے کہ اعلان کی شکل بن جاتی ہے۔ تو اللہ رب العزت سورہ یوسف کے ذریعے ہسٹری بیان کرنے کا فن بتانا چاہتے ہیں، تاریخ بیان کرنے کا فن بتانا چاہتے ہیں کہ تاریخ کیسی بیان کی جاتی ہے، ہسٹری کیسی بیان کی جاتی ہے، اس کو بتلانا مفسرین میں سے مفتی شفیع صاحب نے لکھا ہے وہ بیان کرنا مقصود ہے۔ اور یہ بات بھی لکھی ہے کہ کوئی واقعہ اگر بیان کرنا ہو تو وہ واقعہ سچا ہونا چاہیے، جھوٹا نہیں ہونا چاہیے۔ اب کوئی بات بیان کر رہا ہے اس میں جھوٹ کی بات مل رہی ہے، اس میں فلاں بات مل رہی ہے، ادھر کی بات ادھر کی بات، لیکن بات واقعہ ہو، سچا ہو، حقیقت پر مبنی ہو، تھوڑا کیوں نہیں ہوتا ہے لیکن حقیقت پر مبنی
ہو، اس کو قرآن مجید میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں اس طریقے سے بیان کرنا چاہیے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے سورہ یوسف پورا مکمل ذکر فرمایا اور پوری سچائی کے ساتھ حضرت یوسف علیہ نبینا علیہ السلام کا واقعہ ذکر فرمایا، اور یہ درس دیا امت مسلمہ کو کہ ہسٹری اور تاریخ کسی کی بھی لو تو اس کے اندر ایک بات تو یہ ہے کہ وہ صحیح طریقے پر بیان کرو، نہ اس میں تفصیل ہو، نہ اتنی تفصیل کے سامنے والے ٹکرا جائے، نہ اتنا کم ہو مختصر ہو کہ اعلان بن جائے، اور دوسری چیز کہ وہ واقعہ سچا ہونا چاہیے۔ حضرت یوسف علیہ نبینا علیہ السلام بڑے جلیل القدر پیغمبر ہیں، بڑے جلیل القدر پیغمبر ہیں۔ حیرت ہوتی ہے اور تعجب ہوتا ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کتنے بڑے ہیں، آپ دیکھو کہ وہ خود نبی ہیں۔ اب دیکھو بات بڑا غور سے سنیے، خود نبی ہے، ان کے ابا یعقوب علیہ السلام نبی ہے، ان کے دادا اسحاق علیہ السلام نبی ہے، ان کے پردادا حضرت ابراہیم علیہ السلام نبی ہے۔ کتنی بڑی بات ہے کہ کتنا اونچا خاندان ہے، خود نبی، ان کے ابا نبی، ان کے دادا نبی، ان کے پردادا نبی۔ آج ہمارے گھر میں دو چار عالم حافظ ہوتے ہیں تو ہم کیا بولتے ہیں، ہمارے گھر میں دو تین عالم حافظ ہے، یہ تو ان کے ابا دادا پردادا سب نبی۔ اتنا اونچا خاندان ہے، اتنا اونچا خاندان۔ اور صرف یہاں تک بات نہیں ہے، ان کے جو دادا ہے تو اسحاق علیہ السلام، اب اسحاق علیہ السلام کے جو بھائی ہے اسماعیل، یعنی ان کے چچیرے دادا یوسف علیہ السلام کے چچیرے دادا اسماعیل علیہ السلام، چچیرے دادا بھی نبی ہے۔ اللہ اکبر، کتنا اونچا خاندان ہے، دادا اور چچیرے دادا ایک سب نبی ہے۔ اتنا بڑا خاندان ہے حضرت یوسف علیہ نبینا علیہ السلام کا۔ علماء اظام کہتے ہیں یوسف علیہ السلام کی جو ابا ہے یعقوب علیہ السلام، ان کا دوسرا نام ہے اسرائیل۔ کیا نام ہے بولیے، زور سے بولیے، کیا نام ہے؟ اسرائیل۔ اسرائیل کا معنی ہوتا ہے اللہ کا بندہ۔ کیا معنی ہوتا ہے؟ اللہ کا بندہ۔ اسرائیل اللہ کا بندہ۔ آج کل یہ اسرائیل جو زبردستی کا ملک بنا ہے، یہ اسی کو اسرائیل انہوں نے بنایا ہے، اور پوری دنیا کے اندر جو آج یہودی آباد ہے وہ اپنے آپ کو اسرائیل میں جا کر بسا رہے ہیں اور بس رہے ہیں۔ وہ ان کا کہنا یہ ہے کہ ہم تمام یعقوب علیہ السلام کی اولاد ہے۔ اب یعقوب علیہ السلام کا دوسرا نام جیسے ہم نے ابھی عرض کیا اسرائیل ہے، تو ان کی جتنی اولاد ہے ان کو بنو اسرائیل کہا جاتا ہے۔ کیا کہا جاتا ہے؟ بولیے بھائی، کیا کہا جاتا ہے؟ بنو اسرائیل۔ اب دیکھیے یہ خاندان اتنا اونچا ہے کہ یعقوب علیہ السلام یہ اکیلے فیملی سے اللہ نے 4,500 انبیاء کو پیدا کیا۔ کتنے 4,500 انبیاء یہ ایک فیملی سے آئے حضرت یعقوب علیہ السلام۔ 4,500 بنو اسرائیل یعقوب علیہ السلام کے خاندان سے کتنے لوگ آئے، کتنے انبیاء؟ 4,500 انبیاء آئے۔ اللہ رب العزت نے بڑا مقام ان کو عطا فرمایا۔ یہ یعقوب علیہ السلام کی جو اولاد ہے ان کا اتنا بڑا مقام تھا کہ اللہ نے آسمان سے ان کے لیے من و سلوى نازل کیا۔ بہت بڑی قوم تھی، بڑا درجہ تھا، اتنا بڑا درجہ کہ آسمان سے ان کے لیے کھانا آتا تھا، تو ان کو یہ بات کہ کھانا آسمان سے جنت سے نازل ہو رہا ہے۔ من و سلوى کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ لوگ کہتے ہیں کہ من و سلوى کا مطلب کوئی حلوہ وغیرہ، علماء کہتے ہیں من و سلوى کا مطلب یہ ہے کہ تیتر بٹیر آتے تھے اور ساتھ میں درختوں پر گود جم جایا کرتا تھا جسے وہ کھایا کرتے تھے، تو یہ جنت سے ان کو کھانا بنانے کی ضرورت نہیں ہوتی تھی۔ یہ بڑی عظمت والی قوم تھی، لیکن 4,500 انبیاء ان کے قوم میں پیدا ہوئے تو ان کا دماغ اوپر چلا گیا، گھمنڈ میں آ گئے، تکبر میں آئے، اور گھمنڈ میں تکبر میں آنے کے بعد ان کا حال کیا ہوا؟ یہ کیا کہنے لگے؟ لَن يَدْخُلَ الْجَنَّةَ إِلَّا مَنْ كَانَ هُودًا أَوْ نَصَارَىٰ، جنت میں کوئی نہیں جائے گا، جنت میں تو صرف یہودی جائیں گے اور چند گنے چنے نصرانی لوگ جائیں گے، اس کے علاوہ کوئی نہیں جائیں گے۔ ہمارے قوم میں، ہمارے فیملی میں 4,500 انبیاء آئے نا، اس لیے
لیے کیا ہوگا؟ جنت میں صرف ہم جائیں گے، جنت رضی ہمارے لیے ہے، جنت کا سرٹیفکیٹ ہمیں مل گیا ہے، جنت یہودی جائیں گے اور اس کے علاوہ چند گنے چنے نصرانی جائیں گے۔ اور بات یہاں تک ہی نہیں، اس کے علاوہ ان کا دماغ یہاں تک گیا، نحن ابناء اللہ، یہ کہتے ہیں کہ ہم اللہ کے بیٹے ہیں، وہ احباؤ، اللہ کے لاڈلے ہیں، اس لیے کہ ہماری قوم میں 4,500 انبیاء ہیں۔ تکبر کہاں سے کہاں انسان کو لے جاتا ہے، تو بھٹک گئے اور یہاں تک بھٹکے، اس تکبر نے ان کو کہاں گمراہ کیا کہ اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کو ماننے سے انکار کیا، اور صرف اسی گھمنڈ اور تکبر میں کہ 4,500 انبیاء ہمارے فیملی میں آئے اور محمد ہمارے فیملی سے نہیں ہے، محمد تو اسماعیل کی فیملی سے ہے، وہ ہمارے خاندان سے نہیں ہے، اس لیے ہم ان کو نہیں مانتے ہیں، اس لیے اسی گھمنڈ میں وہ کافر بن گئے، کافر بن گئے۔ اس لیے علماء اعظام فرماتے ہیں کہ انسان کو تکبر نہیں کرنا چاہیے، گھمنڈ نہیں کرنا چاہیے، نیک اعمال پر گھمنڈ نہیں، تکبر نہیں۔ اب وہ تھے اپنے زمانے کے اعتبار سے، لیکن اسی گھمنڈ میں انہیں لے ڈوبا، اور اسی گھمنڈ کی بنیاد پر انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے سے انکار کیا۔ جس کا خاندان بڑا ہے وہ جنت میں جائے گا ایسا نہیں ہے، جس کا عمل بڑا رہے گا اللہ اس کو جنت میں لے جائے گا۔ آج تک کی گفتگو یہی تک محدود رکھتے ہیں۔ یوسف علیہ نبی علیہ السلام کی اور باتیں جو ان کی نسل کے سلسلے میں، اور یہ سورت کیوں نازل ہو گئی، کس پس منظر میں نازل ہوئی، اس نے سوالات کیے تھے۔ یہودی بڑی سازش والی قوم ہے، بڑی سازش کرتی ہے، بڑا مکر و فریب اور دجل اس میں اللہ نے رکھا ہے، اور دماغ اور مائنڈ بھی بہت زیادہ ہے، تو ان کے بارے میں بھی باتیں انشاءاللہ آئندہ کے سبق میں عرض کی جائے گی۔ اور جو حضرات یہاں موجود ہیں ان سے گزارش ہے کہ اپنے دوست احباب بھی اس کی بات چلائے، ہو سکتا ہے کسی کے ذہن میں یہ بات چلے۔ حضرت یوسف علیہ السلام یہ غریب بھی رہے، پھر بچپن سے لے کر 55 تک ان کی ہسٹری اگر کوئی پڑھے گا، وہ مالدار کے لیے بھی نمونہ ہے، بادشاہ بھی بنے، غریب بھی تھے، فقیر بھی تھے، غلام بھی تھے، اس لیے جو کوئی اس میں بیٹھے گا اور ان کی باتیں سنے گا تو انشاءاللہ اس کو بہت بڑا فائدہ ہوگا۔ اللہ آج کے سبق میں جو باتیں کہی ہے اس پر عمل کرنے کی توفیق فرمائے، جو آئے ہیں ان کو قبول فرمائے، ان کی نسلوں میں حفاظ علماء دعات پیدا فرمائے، ان کے آنے کو قبول فرمائے، ان کے رزق میں خوب برکت عطا فرمائے، اور عافیت کے ساتھ پورا رمضان گزارنے کی